میں ثواب فاؤنڈیشن کی جانب سے تمام معزز مہمانان گرامی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمیں دیے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب سوشل ویلفیئر آفیسر ضلع میرپور ملک نثار صاحب، جو کہ ہماری فاؤنڈیشن اور پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے لیے میرپور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو اس تقریب کے مقصد سے تو آگاہی ہوگی، اس کے متعلق مزید معلومات دینے کے لیے میں جناب زبیر صاحب، ممبر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک ثواب فاؤنڈیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں۔ آپ سب یہاں پہ موجود ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کو میسج دیا گیا، پیغام دیا گیا، تو آپ اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے اس پروجیکٹ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور آپ آج یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ یہاں پہ آئے۔ دوسرا کہ آج ثواب فاؤنڈیشن جس پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے وہ گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا، اور یہ دوسرے مرحلے کے اندر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہم نے کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا، جس میں شجرکاری ایک علیحدہ پروجیکٹ تھا، خدمت خلق جس میں راشن تقسیم کرنا ایک علیحدہ پروجیکٹ تھا، لوگوں کو روزگار مہیا کرنا ایک علیحدہ پروجیکٹ تھا۔ تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے مختصر میں اسٹارٹ میں ارشاد نبی کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جی درخت لگاؤ بخت جگاؤ۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، اور اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے۔ تو درخت کی جو افادیت ہے ہماری زندگی کے اندر، سمجھے کہ ہماری روزی جو ہے وہ درخت سے جڑی ہوئی ہے، ہماری سانس کی ڈوریں جو ہیں وہ درخت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ماحول اس زندگی کا ایک بنیادی جزو ہے، اور اس ماحول کو لے کے ہی ہم بہتر بناتے جاتے ہیں اور آگے چلتے جاتے ہیں، ہماری زندگی دن بدن بہتر ہوتی جاتی ہے۔ گزشتہ سال ہم نے کوشش کی، پروجیکٹ شروع کیا، کافی غور و فکر کی اس پہ کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلیں۔ مقامی آبادی نے کافی تعاون کیا، کوآپریٹ کیا، جس کے باعث ہم آج اس پلیٹ فارم پہ سمجھے کہ پلاگ سے ہمیں یہ سفر سٹارٹ کیا تھا، چک سواری تک پہنچ گئے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم میرپور تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس سارے پروجیکٹ کا مقصد کیا تھا؟ ہر کوئی اپنے گھر کو خوبصورت رکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گھر سب سے خوبصورت ہو۔ خوبصورت وہ دیواروں سے نہیں ہوتا، کوئی بھی گھر جو ہے وہ ہمیشہ پودوں سے ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جتنی مرضی اچھی دیواریں آپ بنا لیں، گھر اچھا تعمیر کر لیں، ٹائلیں لگا لیں، خوبصورتی کر لیں اس کے اندر، لیکن جب تک اس گھر کے اندر پودے نہیں ہوں گے وہ آپ کا گھر بڑا ویران ویران سا نظر آئے گا۔ آپ جس خوبصورت حال میں بیٹھے ہیں اگر اس سے باہر نکلیں تو دیکھیں گے کتنا پیارا لان بنا ہوا ہے، جب تک پودے اس میں موجود نہیں ہوتے تھے تب تک یہ بڑا عجیب سا تھا۔ جب جو ہی لان پراپر سیٹ ہو گیا اس کے بعد ماشاءاللہ سے اس کی رونق دگنی ہو گئی۔ تو جیسے ہم کوئی بھی فرد اپنے گھر کو خوبصورت رکھنا چاہتا ہے، تو جب ہم تھوڑا سا اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے محلے یا اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اپنے گھر کی طرح ہی خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ثواب فاؤنڈیشن نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فرد ایک شجر کا سلوگن لیا، اور آپ لوگوں تک یا اس کمیونٹی تک میسج دیا کہ اگر آپ اس علاقے کو، اس ایریے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس ماحول کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، تو اگر ایک فرد ایک درخت لگانا شروع کر دے تو کتنی بہتری آئے گی اس ہمارے ماحول کے اندر، خوبصورتی کے اندر۔ ہم خوبصورتی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات کے اندر، وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں جی اچھا جی بڑا خوبصورت ایریا ہے۔ اسلام آباد میں جاتے ہیں جی کہتے ہیں جی بڑے خوبصورت پارک ہیں جی۔ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جاتے ہیں جو باہر سے ہمارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے خوبصورت ملک جی، بڑے سونے ملک۔ تو اس خوبصورتی کے اندر پودوں کا جو رول ہوتا ہے وہ شاید ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم باقی جو
اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں لیکن پودوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تھوڑے سے اب اگر باریکی میں جائیں گے تو اگر کوئی علاقہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو وہ پودوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو ہم نے یسوا فاؤنڈیشن نے پلاک سے اس مرحلے کا آغاز کیا اور روایتی درختوں سے یا پودوں سے ہٹ کے اس دفعہ انتخاب کیا گیا کہ سایہ بھی ہمیں ملے, خوبصورتی بھی ملے. خوبصورتی کیسے ملے گی؟ درخت کی اپنی خوبصورتی تو ہے ہی, لیکن جو اسپیشلی پھولوں والے درخت ہیں, جو بڑے تناور درخت بنتے ہیں, ایک تو چھوٹے پودے ہو گئے, ہم درخت لگا رہے ہیں تو درخت ایسا حسن اس کا دوبالا کریں گے اس ایریے کا کہ جو بھی بندہ باہر سے آئے گا تو اسے لگے گا کہ واقعی ہم کسی مختلف ایریے میں آئے ہیں اور یہاں کے لوگ باذوق لوگ ہیں, ماحول سے اور اپنے گھر سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر عوامی تعاون جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اکیلا بندہ اپنا گھر بھی اگر سنبھالنا چاہے تو شاید کوئی بھی اپنا گھر بھی اچھے طریقے سے سنبھال سکتا. پوری ٹیم ہوتی ہے, گھر کے سارے افراد ہوتے ہیں, وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سب نے مل کے اس جو اپنا علاقہ ہے جسے ہم اپنا گھر کنسیڈر کر رہے ہیں, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے درختوں سے خوبصورتی کا جو سلسلہ ہم نے وہ شروع کیا ہے, اس میں آپ سب کا کنٹریبیوشن ہمیں درکار ہے. اس کنٹریبیوشن میں اس سے پہلے ہم نے تقریباً سینکڑوں کے حساب سے پودے لگائے ہیں. بیج ہم نے لگائے تقریباً 30,000 آلموسٹ ہم نے جو صرف بیج لگائے ہیں پلاک ایریا میں لگائے ہیں. پلاک کا ذکر زیادہ اس لیے آ رہا ہے کہ بیسکلی ہم پلاک سے بلونگ کرتے ہیں اور پلاک پہ ہم نے تھوڑا بہت ایکسپیریمنٹ کیا. اس کے بعد کامیابی کے بعد ہم نے سوچا کہ یہ پیغام اپنے دوسرے ایریا کے بھائیوں تک بھی پہنچائیں, ان کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں. اور بے شمار لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں, والنٹیرلی کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے, اگر میں پلاک سے ہوں, میں اپنی بات کروں تو اگر میں ذاتی یا انفرادی سوچ رکھ کے بات کروں کہ میں اپنے گھر میں جتنے مرضی اچھے پودے لگا لوں, خوبصورت بنا لوں, تو وہ میرا گھر ہی ہے, وہ تو میرے لیے خوبصورت لگے گا, میری تعریف ہوگی اسے. تو جب میں اپنے گھر سے باہر نکل کے چکسواری کے اندر پودے لگاؤں گا تو مجھے ڈائریکٹلی اس پودے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, لیکن وہ بیسکلی میں اپنی طرف سے اجتماعی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اسی طریقے سے ہر بندہ جو اپنے گھر سے باہر نکل کے بھی کام کرتا ہے تو وہ اجتماعی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جس میں ہماری سوسائٹی کو, ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنی ذاتیات سے باہر نکلتے ہیں تبھی جا کے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ فائدہ باقی جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. ہم اخلاقی طور پہ معاشرتی سطح پہ اپنی ذمہ داری کیا کر رہے ہیں, کیا پوری کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا اس سائڈ میں بھی سوچنا ہے. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو شاید نظر انداز کیا جاتا ہے, اور ہم ایز اے ممبر آف سواب فاؤنڈیشن اس طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے, اس کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا. برسات کا موسم ہے, پلانٹیشن ہو رہی ہے, پلانٹیشن کا سیزن چل رہا ہے, تو ہم نے اس میں پلانٹیشن کرنی ہے اور حد سے زیادہ کرنی ہے, تھوڑی سی نہیں کرنی ہے. ایک پودا لگا کے بھی ایک اگر گھر کے 10 افراد ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر فرد کے نام کا ایک پودا ہم نے لگانا ہے. تو ایک فرد ایک شجر کا جو سلوگن ہے اس کو ہم نے کامیاب طریقے سے بنانا ہے کہ ہر گھر کے اندر سے ہر فرد کے نام کا ایک پودا لگایا جائے. اور جو انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آئے گی وہ آپ سب کو ٹی وی سے یا سوشل میڈیا سے بہتر پتہ چلتا رہتا ہے, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. آکسیجن سب کو ملے گی, درخت لگایا جائے گا, یہ کسی ایک گھر کو نہیں ملے گی. سایہ سب کو ملے گا, کسی ایک کو فائدہ اس کا نہیں ہوگا. کل جب اس کے لکڑی تیار ہو جائے گی تو اس لکڑی سے جو بھی اگر درخت بڑے سائز کا ہو جاتا ہے تو اس لکڑی سے جس فرنیچر پہ ہم بیٹھے ہیں وہ بھی لکڑی سے ہی ہے. تو ہماری زندگی جو ہے وہ جڑی ہے اس درخت سے, اس لکڑی سے. تو جب تک ہم اس بیج کو لگائیں گے نہیں تو ہم اچھے کی توقع کیسے رکھیں گے, ہماری نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا. آج ہمارے اگر آباء و اجداد نے کوئی ایک درخت لگایا تھا تو ہمیں اس کا پھل کھانے کا موقع مل رہا ہے. ہم پھل کھاتے ہوئے شاید یہ بھی نہیں سوچتے کہ جی یہ پھل ہمیں کیوں مل رہا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی لگا ہوا تھا, کس نے لگایا, ہم نے کھا لیا. لیکن جس نے لگایا تھا اس نے کتنی محنت کی تھی اور یہ سوچ کے لگایا تھا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا لیکن میری نسلیں کھائیں گی آگے سے. تو آج اسی سٹیج پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج اپنے حصے کا ایک درخت لگانا ہے اور اپنی نسلوں کو فائدہ پہنچانا ہے. ہمیں یہ پتہ بات ذہن میں رکھ کے یہ کام کرنا ہے کہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو,
لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو میں شکریہ کے ساتھ اب اپنی بات کا اختتام کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ سب لوگ اس پروجیکٹ کے اندر اپنا بھرپور تعاون کریں گے۔ آج جو پودے لگائے جائیں گے ان کو بھی آپ اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر لگائیں گے تاکہ آپ کا بھی تھوڑا سا لگاؤ اس کے سائڈ جائے، آپ کو بھی لگے کہ یہ پودا میں نے لگایا تھا، آپ اس کو آن کریں۔ اور اس پروجیکٹ کی جو اصل روح ہے وہ اس کی اونرشپ ہے۔ پودا تو آج ہم لگا دیں گے لیکن اس کی حفاظت ہم سب نے مل کے کرنی ہے۔ کوئی ایک بندہ یہاں پہ آ کے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، آتے جاتے سب اس کی نگرانی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ اور جو دوسرا مقصد ہے کہ جو بندہ پودا لگائے گا یقیناً جب بھی وہ وہاں سے گزرے گا تو اس سے اس جگہ سے پیار ضرور ہوگا کہ یہ، یا اس پودے سے کہ یہ پودا میں نے لگایا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ پودا کتنا کامیاب ہو رہا ہے، اس کے ساتھ پھل لگ رہے ہیں، پھول لگ رہے ہیں، یا وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا پروجیکٹ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ایک تو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پودے کون سے لگا رہے ہیں؟ جی دوسرے اس میں یہ ہے کہ کیا ان پودوں کو لگانے سے پہلے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کسی ڈپارٹمنٹ، طلبہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور کیا یہ پاکستان میں لگنے والے ہیں یا نہیں ہیں، کس ملک سے آئے ہیں، ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہے موجودہ اس وقت کے ماحول کے مطابق؟ تو یہ میرا بات ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل تو ہمارے جو صدر صاحب ہیں سوا فاؤنڈیشن کے، وہ اس پہ بریف کریں گے، ڈیٹیل ساری ان کے پاس موجود ہیں۔ اس میں جو پودے لگائے جا رہے ہیں وہ ہم نے اس کی فیزیبلٹی چیک کی ہے پہلے، اس کی پراپر ہم نے اس پہ ریسرچ بھی کیا، اور کوئی بھی مطلب جو ہمارے روایتی درخت ہیں ان سے بہت زیادہ ہٹ کے نہیں ہے۔ جو ہمارے ایریے میں آلریڈی پودے موجود ہیں لیکن بہت کم تعداد میں خوبصورتی کے لحاظ سے وہ موجود ہیں، انہیں کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا باہر سے امپورٹنٹ یعنی ہم نے نہیں کیا۔ جو آلریڈی اسلام آباد میں موجود لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستان کے دیگر علاقوں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں درخت کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا احسان بھائی کہ بعض پودے دوسرے ملکوں سے جی لائے جاتے ہیں پودے، وہاں کی آب و ہوا کچھ اور قسم کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں نا وہ پودے تو ان کا نقصان پہنچاتے ہیں اس ایریے کو، یا پانی کو جس طرح دیا نا زمین کا پانی وہ زیادہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ سالی کی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے شیشکاری کا آغاز کیا تو ہمارے جو چیف گیسٹ تھے ہماری پہلی تقریب کے، وہ جو ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہیں عمران شفیع صاحب، وہ آئے تھے، ان سے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا سارا، کیونکہ وہ پودوں کو اوبیسلی ان کا کام ہے یہ پلانٹیشن کے حوالے سے۔ تو اس میں جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریلیز بھی کی گئی تھی کچھ اس طرح ایک ایلسٹونیا ایک درخت ہے جس کے حوالے سے ہے کہ وہ سانس کی بیماریوں کے باعث بن رہا ہے اور وہ نہیں لگانا چاہیے۔ جس طرح سے فائدہ ہے کہ یہ زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ تیزی سے، ایسے درختوں کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس سے ہٹ کے جو درخت فیزیبل ہے وہی لگا رہے ہیں۔ ابھی جو یہ آپ درخت لگا رہے ہیں یہ زیادہ گھنے سایہ دار ہیں؟ جی جی انشاءاللہ، اور ان کی لکڑی بھی ہے؟ جی ایسے ہی۔ تھینک یو۔ شکریہ جناب محترم زبیر صاحب۔ سوا فاؤنڈیشن کے الرقیق ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کے بارے میں مزید جو محترم سوشل ویلفیئر آفیسر صاحب نے تو کچھ سوال کیے، ان کے جواب بھی انشاءاللہ، اور مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوئے ان کے مطلب، اور سوا فاؤنڈیشن کو تقریباً پونے 2 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ عوام کی خدمت کرتے ہوئے، اسی کارکردگی کے بارے میں دعوت دیتا ہوں جناب صدر سوا فاؤنڈیشن حسنین عزیز صاحب کو کہ وہ عوام علاقہ کو ادارے کی کارکردگی سے متعلق بریف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تھوڑی معذرت بھی کرتا ہوں کہ ہمارا پروگرام تھوڑا لیٹ شروع ہوا، اور میں بالخصوص ہمارے جو سوشل ویلفیئر آفیسر ضلع میرپور ملک نثار صاحب جو ہماری مانیٹرنگ کے لیے یہاں تشریف لائے، ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ ہمارے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد زبیر صاحب نے بڑے باریکی سے اس پروجیکٹ کی جو افادیت ہے الرقیق ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کی، وہ انہوں نے بیان کر دی ہے، تو بس میں انہی باتوں کو ریپیٹ کرنے کے بجائے، وقت بھی مختصر ہے، آلریڈی ہم لیٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں ملک صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہماری جو ادارے کی کارکردگی ہے 2 سال، یعنی کہ 1 سال 8 ماہ ہو گیا میں شروع کیے ہوئے کام، تو اس پہ میں تھوڑا سا فوکس کر دوں۔ سوا فاؤنڈیشن کا قیام 31 دسمبر 2019 کو عمل میں لایا گیا۔
اس کے بعد ہم نے 15 فروری 2020 کو ہم نے ایک میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا جو فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر میں لگایا گیا، جس میں 242 افراد کے مفت چیک اپ کیے گئے، ان کے مفت ٹیسٹ کیے گئے اور فری ادویات بھی انہیں پرووائڈ کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہمارا BHU بلاک ہے اس میں 20 فروری 2020 کو ہم نے اس کے اندر ادویات جو ہیں وہ کمی تھی تو ہم نے اس کو پورا کیا۔ فروری کے اندر ہی ہم نے دوسرا پروجیکٹ وہ کیا۔ ابھی ہمارا آغاز ہوئے کچھ ہی 2-3 ماہ گزرے تھے تو کرونا جیسی ایک جو پینڈیمک ہے وہ پوری دنیا کو اس نے اپنے شکنجے میں گھیر لیا، تو اس کی زد میں سب سے جو بڑا مسئلہ تھا، جو چیلنج تھا حکومت کے لیے یا جو NGOs کام کر رہی ہیں یا ادارے، ان کے لیے تھا کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے اس لاک ڈاؤنس کی وجہ سے، ان لوگوں کے کو راشن کی جو فراہمی ہے وہ یقینی بنانا۔ تو اس میں فاؤنڈیشن نے اپنا ایک انفرادی حیثیت قائم رکھتے ہوئے روایات سے ہٹ کر تھوڑا ایک پروجیکٹ کیا۔ اس میں ہم نے ایسا کیا کہ اسٹینڈرڈ پیکیجز کی بجائے ہم نے اپنا پورا ہوم ورک کیا، جتنے ہمارے پاس خاندان یا ہمارے بلاک کی گرد و نواح چکسواری اور جڑیال تک بھی جو بھی ہمارے پاس کیوریز آئیں ان پہ ہم نے ورک کیا، اور ان کے مطابق ہم نے ان کا سروے کیا کہ کس گھر کے کتنے افراد ہیں، تو ان افراد کے مطابق ہم نے ان کے راشن پیکیجز تیار کیے۔ یہ ہم نے 4 مراحل کیے، 4-5 ماہ تک وہ ایک رہا اس کا جو تھا کورونا کا اثر لاک ڈاؤن کا، تو 1333 افراد کو ہم نے 4 مراحل میں اس ایک معیار کے مطابق راشن تقسیم کیا۔ اس کے بعد الحفیظ ہیومن جب کرونا میں گورنمنٹ کی طرف سے نرمی لائی گئی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف موو کیا گیا، عوامی مقامات پہ جانے کی SOPs کے ساتھ اجازت دی گئی، تو تب ہم نے الحفیظ ہیومن پروٹیکشن پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا، جس میں ہم نے چکسواری سے لے کر پلاک سے لے کر چکسواری تک 13 جامعہ مساجد کے اندر ہم نے اپنے جو واک تھرو گیٹس ہیں، جو سینیٹائزر واک تھرو گیٹس اور سینیٹائزر ڈسپینسر جو ہیں وہ ہم نے مساجد کے اندر نصب کیے، جو جامعہ مساجد ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کرونا سے لوگوں کو حفاظت کی جا سکے ان کی۔ اور اس کے ہی الحفیظ ہیومن پروٹیکشن پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں ہم نے کاکرا ٹاؤن سے لے کر پلاک تک 18 ڈسپینسریز جو ہیں اور 3 جو سرکاری اسپتال ہیں ان کے اندر ہم نے KN95 ماسک اور کرونا جو کٹس ہیں، جو یونیفارم کی بات کر رہا ہوں، جو شیلڈز وغیرہ یونیفارمس، اور اس کے بعد سرجیکل ماسک جو ہیں یہ ہم نے انہیں پرووائڈ کیے۔ اس سے اگلا پھر ہم نے جولائی میں جو ہمارا فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہے، ملک صاحب سے اس حوالے سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ایک ہی چیز پہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود کفیل کس طرح کریں، کیونکہ باقی تو کام روایتی طور پہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس پہ اگر تمام تر NGOs یا گورنمنٹ تو اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن شاید ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہر آدمی کو روزگار دے سکے، تو جہاں پہ ہم لوگوں کو راشن دیتے ہیں ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ یہ راشن ہم انہیں کب تک دیتے رہیں گے۔ تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود کفیل کرنے کی طرف اسٹیپ فارورڈ کریں کہ انہیں ہم نے خودداری ان کے اندر ہم نے کیسے قائم کرنی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی باعزت روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ تو یہ چونکہ ایک اچھا خاصا مہنگا کاسٹلی پروجیکٹ ہوتا ہے، تو ہم نے پہلے سال میں الحمدللہ اس کے 6 پروجیکٹ کیے۔ الرزاق خود کفالت پروجیکٹ کے نام سے ہم نے 6 پروجیکٹ کیے، اس میں الحمدللہ وہ سارے پروجیکٹ آج کامیابی سے اپنی طرف منزل کی طرف گامزن ہیں، جن میں ہم نے 4 دکانیں بنائی ہیں جو ہم نے بندوں کے حوالے کی، اور 2 جو ہے وہ وہیکلس جو ہے وہ لے کر ہم نے دیے ہیں، جن سے آج وہ لوگ وہ 6 کے 6 افراد یعنی 6 گھرانے الحمدللہ وہ باعزت اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگست میں جب پچھلے سال اگست میں جب شجرکاری کا سیزن آیا تو فاؤنڈیشن نے اس پہ بھی ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ شجرکاری کے ماحول کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو ایک بڑا خلا موجود ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی پریس کانفرنس میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ درختوں کی ایک بڑی کمی موجود ہے ہمارے علاقے میں بھی، وہ کہ ہمیں پہاڑوں پہ درخت نظر آتے ہیں سب کچھ، لیکن آپ اس پہ فوکس کریں کہ جب ہماری اپریزنگ ہوئی ہے منگلا ڈیم کی تو تب بھی لاکھوں کی تعداد میں پودے کاٹے گئے، اور جب ہماری نیو ٹاؤنز بنے، نیو سٹیز بنی ہیں تو وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پودے کاٹے گئے، جگہ بنائی گئی ہیں۔ یومیہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں شاید ہمارے ضلع میرپور میں سے ہی درخت کاٹے جاتے ہوں گے۔ تو
دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم جتنی کٹائی ہو رہی ہے کیا اس کے 5% بھی ہم پودے یومیہ لگا رہے ہیں، تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ ہم پودے نہیں لگا رہے 5% بھی اس کا۔ تو اس کا یہ ہے کہ فاؤنڈیشن نے اس پروجیکٹ کی اہمیت اور افادیت کو جانتے ہوئے اس پہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، جس کے تحت ہم نے ہمارا پودے لگانے کا ایک مقصد تو ماحول کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور دوسرا اپنے علاقے کو خوبصورت بنانا ہے، تاکہ اس ہمارے علاقے میں ایک ٹورزم کا بھی زیادہ سے زیادہ اس طرف لوگوں کا رجحان ہو اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ خوبصورت بن سکے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، حالانکہ یہ فیصلہ تھوڑا مشکل تھا اور یہ زیادہ عام شجرکاری سے مہنگا پڑتا ہے، کہ جو ہم نے روڈ سائڈ پلانٹیشن کا آغاز کیا ہے یہ کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایک ایک پودے کے ساتھ ایک حفاظتی جنگلہ بھی نصب کرنا پڑتا ہے، جو کہ اچھی خاصی قیمت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس میں اسٹیپ ان کیا، اور پہلے مرحلے میں جو پچھلے سال ہم نے کیا موسم برسات میں، وہ پلاک سے لے کر خان آباد تک ہم نے 180 پودے بما حفاظتی جنگلے روڈ کے دونوں اطراف لگائے۔ اس کے بعد ہم نے پھر سپٹمبر 2020 میں ہی جب اسکولز کھلے تو ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگ اسباب آئے کہ جو اپنے بچوں کی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مزید زیادہ مسائل کا شکار ہو چکے تھے۔ تو ہم نے اس دورانیے میں تقریباً 250 بچوں کے لیے کتب کا بندوبست کیا، جس پروجیکٹ کو ہم نے الہادی بیداری شعور کے نام سے ہم نے وہ پروجیکٹ شروع کیا، جس میں ہم نے غریب و نادار بچوں میں تقریباً 250 بچوں میں ہم نے کتب تقسیم کی۔ اور اس کے بعد یہ ہم نے ہمارا یہاں پہ ایک ادارہ موجود ہے جو اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، تو اس سال ہم نے پروجیکٹ وہاں پہ بھی کیا، اور وہاں پہ 30 بچے جو بول نہیں سکتے ان کی وہاں پہ جو تھیراپی بھی ہو رہی ہے، اسپیکنگ تھیراپی اسے کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے ان بچوں کو 30 بچے جو ہیں انہیں ہم نے سالانہ کتب ان کو بھی پرووائڈ کی۔ اس طرح کل ملا کے 200 سے زائد بچوں کو ہم نے الہادی بیداری شعور پروگرام کے تحت کتب تقسیم کی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری جو BHU پلاک جو ہے اس کی جو حالت ہے وہ انتہائی نازک ہو چکی تھی، اس حوالے سے DHO صاحب سے محکمہ صحت سے ہم مکمل رابطے میں رہے، تو المحائمن نگہبانی صحت پروگرام کے حوالے کے نام سے ہم نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس میں ہم نے پلاک ڈسپینسری کی مکمل تزئین و آرائش، اس کے اندر شجرکاری کی گئی، اس کی صفائی کی گئی، اور وہاں پہ DHO صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہاں پہ ڈاکٹر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، ادویات کے اضافی کوٹے کو وہاں پہ یقینی بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وارڈ بیڈس اور جو بنیادی جو طبی سہولیات ہیں، ٹیسٹ کی شوگر ٹیسٹ ہو گئے یا بلیڈنگ وغیرہ روکنے کے لیے جو سرجیکل وہاں پہ اکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے وہاں فراہم کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 13 رجسٹرڈ فیملیز ہیں ہماری، کہ جن کو یہ ہماری سروے ٹیم ہے جو ہمارے پاس سائل اگر آفس میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو وہیں سے مطلب انٹرٹین نہیں کرتے، اس کا وہاں پہ لکھ لیا جاتا ہے ہوم ایڈریس وغیرہ اور فون نمبر سب کچھ، ہماری سروے ٹیم جاتی ہے، سروے کرتی ہے اس کا باقاعدہ، اور اگر وہ یہ ڈپارٹمنٹ صرف ان فیملیز کے لیے ہے کہ جو بالکل یعنی کہ ان کا قریب ترین کوئی ذریعہ آمدن موجود نہیں ہوتا اور انتہائی خستہ حالی کے ٹینیور میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ان فیملیز کو اپنے ساتھ رجسٹر کر لیتے ہیں، ان کی ماہانہ جو ان کا راشن ہے، بچوں کی ایجوکیشن ہے یا ہیلتھ، ان کے گھر میں جو اگر کوئی بیماری ایسی موجود ہے یا بیماری آ جاتی ہے تو اسے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہم ان کو ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو روزگار کی طرف موو کرنا ہے، کیونکہ ساری زندگی کوئی بھی ادارہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھ سکتا، آپ کا واحد حال یہی ہے کہ آپ خود کفیل ہونے کی طرف جائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے ان میں سے بھی کافی لوگوں کو اس طرف ان کی سوچ بنائی ہے، اور ان کو قریب ترین انشاءاللہ ہم روزگار کے موقع بھی فراہم کریں گے۔ تو یہ تھے کچھ گزشتہ سال، اس میں ہم نے ایک چیز کہ ہم نے پانی کی کمی تھی ایک دو جگہوں پہ، وہاں پہ 2 ٹیوب ویلس بھی فاؤنڈیشن کی جانب سے بنوائے گئے۔ تو یہ اس مختصر عرصہ جو کہ 1 سال و 8 ماہ کا عرصہ ہے، اس میں ہم نے اپنی کوشش، اپنے جو نوجوان ہمارے والنٹیئرز ہماری ٹیم ہے، تو ہم نے مل جل کر اس پہ کام کیا، اور الحمدللہ ہم اپنی اس حد تک اچیومنٹس ہم کر سکیں۔ تو اس سال اب چونکہ اسپیسیفکلی یہ فنکشن شجرکاری پروجیکٹ کے حوالے سے ہے، تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختصر ہی میں اس کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس سال شجرکاری کے اندر 30,000 جو بیج ہیں وہ پلاک کے پہاڑوں پہ وہ بوئیں۔ یہ ہم نے ایک انشاءاللہ اس سال ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلے سال ہم لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ چکسواری کے جو پہاڑ ہیں وہ چکسواری کے نوجوانوں کی مدد کے ساتھ
والنٹیئرس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو بھی یہاں پہ بوئیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ جگہوں پہ کچھ مقامات پہ جو پھول والی بیلیں ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈ کیا ہے کہ تاکہ وہ خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے. جہاں پہ ہمارا پودے نہیں لگ رہے آلریڈی وہاں پہ کوئی ایسے پودے موجود ہیں جو ہمارے جو روایتی درخت ہیں تو وہاں پہ ان بیلوں کو بھی ایڈ کیا جا سکے. ایک ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو گنڈیرا جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی پھولدار ہوتا ہے. تو جہاں پہ روڈ کی حدود کیونکہ وہ ہم ایس ڈی او شہرات جو ہیں وہ ان سے بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں تک روڈ کی حدود ہے اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ گنڈیرا کا جو ایڈ کر رہے ہیں. اور باقی اس دفعہ کا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ خان آباد سے لے کر گرلز ڈگری کالج مچھیری تک ہمارا جو ہے پودے لگانے کا اس کے اندر ہم 150 پودا جو ہے وہ بما حفاظتی جنگلات اس دفعہ نصب کر رہے ہیں. تو بلاک سے لے کر خان آباد تک آلریڈی ہو چکا تھا اور اسی کے اندر اس پروجیکٹ کو کیونکہ ہم لانگ ٹرم اس کی پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم کوئی عارضی اس کو سالانہ پروجیکٹ لے کے نہیں چل رہے, ہم اس کے فیوچر کو اپنے سامنے رکھ کے چل رہے ہیں. اس لیے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم ہر سال اپنی شجرکاری میں اس شجرکاری کا 20% جو ہے وہ پچھلی شجرکاری کے اندر ایڈیشن کریں گے. تو اس سال الحمدللہ ہم نے اپنی پالیسی کو مکمل کیا اور اس شجرکاری کا 20% جو ہے وہ ہم نے جو بلاک سے خان آباد پہلے شجرکاری ہو چکی تھی اس کے اندر ہم نے ایڈیشن کر دی ہے. تو اب ہمارے نشمن میرج ہال جہاں ہم بیٹھے ہیں, ہم وہ نیچے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, تو یہاں تک ہم شجرکاری کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم یہاں سے حمید آباد کو کراس کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نیو سٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم گرلز ڈگری کالج تک انشاءاللہ آج اور کل کے دن میں اپنی شجرکاری کو مکمل کر دیں گے. تو اس میں ہمیں جو عوام علاقہ کا کنٹریبیوشن ہے وہ بس یہی ہے کہ ہمارا جو سلوگن ہے ایک فرد ایک شجر, یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ اس سلوگن کو ضرور فالو کریں. آپ اگر گھر کے 10 افراد ہیں تو اپنے ایک فرد کے نام کا ایک پودا. اس میں ہمیں اور یہ بھی بتا دوں کہ ہماری جو جنگلات کی نرسریاں موجود ہیں وہاں سے آپ کو 2 روپے کا ایک پودا بھی مل جاتا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نرسری سے بھی مہنگا پودا خریدیں گے, پرائیویٹ نرسری سے. آپ جنگلات کی اس جو نرسری ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے 20 روپے لگنے اور 10 پودے لگ جائیں. تو اس میں مہربانی فرمائے ہر آدمی ہر شخص اپنے گھر والوں کے نام اپنے نام کا ایک ایک پودا ہر سیزن میں اگر لگاتے رہیں تو انشاءاللہ ہم جو گلوبلی جو کلائمیٹ چینجز جو آ رہی ہیں بہت تیزی سے اس کو انشاءاللہ روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں آخر میں دوبارہ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سوشل ویلفیئر آفیسر ضلع میرپور صاحب نثار صاحب کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرپور سے تشریف لائیں. تو ابھی جاتے ہوئے جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو جہاں آپ نے 1 گھنٹے سے زائد ہمارے ساتھ دیا ہے وہاں پہ 5-10 منٹ مزید دیں اور اپنے ہاتھوں سے ایک پودا زمین کے اندر لگا کر دیں. بہت شکریہ. خمسة تطفي بها حرد الوباء الحاكم المصطفى